حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بدکار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا اور بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک اور عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی۔ اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہ لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا۔ اس نے اتنے پیسے تیار کی جتنے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنا عرصہ گزار لیے، آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میں نے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ مسلے پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کی جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی تو اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ ہمارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا۔ میں تو سارا دن ساری رات گناہوں کو مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت آنے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے، اور اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، ایسی نامی گرامی تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا کہ پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے فلانی عورت ملنا چاہتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض، اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس و بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی ہوں، وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔
چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ اب اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں تیرے سامنے جو کہ رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلے مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خاتمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو یہ بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون کہاں جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاؤں۔ دل میں خیال آیا کہ جو نیک نوجوان تھا جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھ سے نکاح ہی قبول کر لیں۔ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی کے گھر پہنچی۔ گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر عبادت کا معمول ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بہت اچھا، یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسئلے کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پہ جا بیٹھا تھا، تو اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آئی۔ میں نے اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بڑا غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد جب اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ دنیا میں سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کرے تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ عورت ایسی تھی اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتی ہے، اور مولا کتنا کریم ہے۔